صفحہ نمبر 71 آیت نمبر 3 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر آپ لوگوں کو یہ خوف ہو کہ یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کر کے انصاف ہم نہیں کر سکیں گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے، مثنیٰ وثلاث ورباع، دو دو، تین تین اور چار چار عورتوں سے نکاح کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر آپ لوگوں کو یہ خوف ہو کہ آپ لوگ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک بیوی سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر بصورت دیگر باندیوں کی صورت اختیار کرو، ذالک ادنیٰ الا تعولوا، یہ اس طرف زیادہ قریب ہے کہ آپ لوگوں سے بے انصافی نہیں ہوگی۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، عورتوں کو مہر بخوشی دیا کرو۔ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ عورتیں آپ لوگوں کو اپنا عوض یعنی مہر اس میں سے کچھ چھوڑ دیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، خوش باش اس کو حاصل کر کے کھاؤ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور اپنے اموال نہ سمجھوں کو نہ دینا، التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ اموال جن کے ذریعے آپ لوگوں نے آپ کی زندگی کا گزران جاری رکھا ہے، وارزقوہم فیہا، اسی مال میں سے ان کو کھلاؤ، وَاکْسُوہم، ان کو پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ یعنی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھی بات کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں احکام زوجیت ذکر فرما رہے ہیں۔ عربوں کے ہاں ایک مزاج یہ تھا کہ چونکہ جنگ و جہاد کا زمانہ تھا تو جو ساتھی فوت ہو جاتے، شہید ہو جاتے، ان کی بچیاں بچے رہ جاتے تو رشتہ دار اقربا یتیم بچیوں کی کفالت کرتے تھے۔ دور کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے تو ان بچیوں کی کفالت کرتے تھے۔ وہ بچیاں بڑی ہو جاتی تو بس کم مہر پہ ان کے مال پہ بھی قبضہ کر کے ان سے نکاح کر لیتے تھے۔ تو قرآن نے اس عادت سے منع فرمایا کہ دور کی رشتہ داروں میں یتیم بچیوں سے نکاح کر کے اگر ان کے مال پہ قبضے کی نیت ہے، پھر آگے ان کو لباس، خوراک، پوشاک میں انصاف نہیں دے سکو گے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان یتیم بچوں سے نکاح مت کرو، ان بچیوں سے نکاح مت کرو، کیونکہ ان کا حق پامال ہو رہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک مہر ادا نہیں کرو گے اور ان کے مال پہ قبضے کی نیت ہے، یہ نکاح مت کرو۔ اپنی پسند کی جس عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو، چاہے دو بیویاں رکھنا چاہتے ہو، چاہے تین، چاہے چار، شریعت میں اجازت ہے، لیکن ایک پابندی کے ساتھ کہ انصاف کرو گے، خرچ میں یعنی نان نفقہ میں اور ان کے ازواجی حقوق میں انصاف کر سکتے ہو تو شریعت میں دو دو، تین تین، چار چار بیویوں کی اجازت ہے۔
یہ امت کے لیے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے 11 آزاد عورتوں سے نکاح کیا تھا۔ 11 بیویاں تھی حضور کی مبارک ذات کی، اور 7 8 بیویاں تو ایک ایک زمانے میں حیات رہی، لیکن وہ نبی کے لیے وسعت تھی، امت کے لیے 4 سے زائد کی اجازت نہیں ہے، اور 4 کی اجازت بھی اس پابندی کے ساتھ کہ انصاف کرے گا، اور اگر انصاف کی توفیق ہے تو پھر 2 3 4 بیویوں سے نکاح کرنا شرعاً کوئی جرم نہیں ہے۔ آج کل کے معاشرے میں یہ ایک عیب سمجھا جا رہا ہے کہ جس کی ایک بیوی ہے اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس سے انصاف ہو سکے تو اس کو اجازت ہے، وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، لیکن اسی پابندی کے ساتھ کہ انصاف کا خیال رکھے گا۔ پہلی بیوی کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، تو شریعت کی اجازت ہے، سب کو ایک برابر حقوق ہوں گے، گنجائش ہے۔ اور عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا بھی حکم ہے۔ عورتوں کو اور بچوں کو جو ناسمجھ ہوں، مال کے خرچ کے طریقے کو نہیں جانتے، ان کے حوالے مال مت کرو۔ ہاں، ان پہ خرچ کرتے رہنا، ان کو کھلاتے رہنا، ان کو بساتے رہنا، یہ شریعت کا حکم ہے، اس کا خیال رکھو گے۔ مہر ٹھیک ٹھیک ادا کیا کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، بخوشی مہر دیا کرو۔ آج کل جو معاشرے کی صورت ہے کہ مہر لکھنے میں تو ہوتا ہے، دینے میں نہیں ہوتا۔ یہ رواج شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ 20 تولے سونا لکھایا جاتا ہے، دینے کے لیے 2 3 4 تولے ہیں، اور یہ لکھنا کیوں ہے؟ عند طلب، جب طلب کرے گی عورت تو تب آپ دو گے۔ یاد رکھنا، یہ مزاج شریعت کا نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو مہر دینا چاہتے ہو وہی لکھو، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ عند طلب کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد، ہمارے کچھ ساتھ تھے، وہ فرمانے لگے دینے میں 2 تولے، لکھنے میں 20 تولے، اس کا مقصد کیا ہے؟ پھر فرمانے لگے اس کا مقصد میاں کو بیوی بنانا ہے اور بیوی کو میاں بنانا ہے۔ بات تو بظاہر ایسی نامناسب سی لگ رہی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو بہت قیمتی بات ہے۔ 2 3 دفعہ تو ایسے ہوا، میرے ادھر آئے ہوئے یہ 8واں سال ہے اس مسجد میں، 2 3 دفعہ ایسے ہوا کہ رو رو کے شوہر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور رو رو کے کہنے لگا کہ جی نہ سونا دے سکتا ہوں اور اب نہ بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں۔ بیوی زندگی کی ناجائز قدم اٹھا رہی ہے، اب اگر سمجھاتا ہوں، روک لیتا ہوں، فوراً کہتی ہے میرے پاس نکاح نامہ موجود ہے، اسٹامپ پیپر موجود ہے، مجھے 20 تولے سونا دو اور مجھے رخصت کرو۔ اب میں اگر رخصت کرنے کی نیت کرتا ہوں، 20 تولے سونا میں کہاں سے دے سکتا ہوں؟ گھر بھی بیچ دوں تو بھی میں ادا نہیں کر سکتا، اور اگر اسی طرح رہوں تو وہ میرا شوہر بن گئی ہے اور میں بیوی بن چکا ہوں۔ شریعت کے احکامات کا خیال رکھنے میں بہت بڑی برکت ہے، یاد رکھنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یاد رکھو جس معاشرے میں مہر کا خرچ کم ہو اس معاشرے میں زنا کی قیمت زیادہ ہوگی، اور جس معاشرے میں مہر کی قیمت بڑھ جائے گی وہاں زنا کی قیمت کم ہو جائے گی۔
واقعی عمر فاروق کی وہ بات پکی سچی ہے۔ مہر جو مہر فاطمی ہے، کم از کم مہر 10 درہم ہے۔ 10 درہم سے کم مہر تو ہے نہیں۔ 10 درہم سے آج کل تقریباً 4000 روپے بنتے ہیں، اس سے کم مہر کوئی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو صحابہ کرام کے انداز میں، صحابیات میں جو منقول ہے مہر فاطمی، وہ 1632 گرام چاندی، 1632 گرام چاندی یہ مہر فاطمی ہے۔ یہ بھی میرے خیال کے مطابق کچھ 1.5 لاکھ سے زیادہ روپے نہیں بن رہے، بمشکل 1.5 لاکھ روپے بن جائیں گے، کیونکہ چاندی کل 1300 1200 یا 1400 روپے کی قیمت رکھتی ہے۔ تو 1.5 لاکھ تو چھوڑ، ابھی تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ اس لیے معاشرے میں مہر کم ہو، اور ہمارے نبی نے جو فرمایا ہے کہ دین اور اخلاق کو دیکھ کے رشتہ دیا کرو، دین اور اخلاق کو دیکھ کے رشتہ لیا کرو۔ دین کو دیکھو گے آخرت بن گئی، اخلاق کو دیکھو گے دنیا بن گئی۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ یہ جو شادیوں میں تاخیر ہے، یہ اچھی طرح سن لینا، یہ معاشرے کے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ خصوصاً یہ جو شہری معاشرے میں جو رشتوں میں تاخیر ہے، یہ بہت خطرناک ہے، یہ خطرناک ماحول پیدا کر رہا ہے یہ عمل۔ جب بچہ جوان ہے، بچی جوان ہے، اب اس کا انتظار نہ کرو۔ یہ مغربی مزاج ہے جی، جاب پہ آ جائے بچہ تب اس کا رشتہ کریں گے۔ کیوں جی؟ پھر کھائے گا کہاں سے؟ تو کیا رشتے سے پہلے ابھی تک یہ بچہ بچی نہیں کھا رہے تھے؟ اب شادی کے بعد کھانا پینا شروع کریں گے؟ جو اللہ پہلے دے رہا تھا وہ اللہ اب نہیں دے سکتا۔ صحابہ اس چیز سے نہیں گھبراتے تھے، کھلائے گا کون؟ حضور فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے دینے والی ہو، یہ ہمارے نبی فرما رہا ہے۔ اور آج کل کیا جی، پھر لباس کا انتظام کہاں سے ہوگا، پھر کھلائیں گے کہاں سے؟ صحابہ کا مزاج یہ نہیں تھا۔ کتنی غربت تھی اس زمانے میں۔ ایک روایت میں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 78 بچے تھے، دوسری روایت میں 98 بچے تھے، تیسری روایت میں کہ 123 بچے اور 2 بچیاں تھیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تینوں روایت صحیح ہیں۔ کسی زمانے میں 78 تھے، پھر مزید تو 98، پھر مزید تو 123۔ کیا وہ رزق سے گھبراتے تھے؟ نہیں، یہ تو سوچنا، یہ تو بہت جرم کی بات ہے جی۔ اگر میرے بچے زیادہ ہوں تو کھائیں گے کہاں سے؟ نہیں، رازق تو اللہ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ شریعت کا خیال رکھا جائے۔ شریعت کے ہر حکم میں فائدہ ضرور ہے، چاہے مجھے سمجھ میں آئے چاہے مجھے سمجھ میں نہ آئے۔ میرے نبی سب سے زیادہ عقل مند انسان تھے، اس کی ہر بات میں دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے، چاہے مجھے سمجھ میں آئے چاہے مجھے سمجھ میں نہ آئے، اس میں فائدہ ضرور ہے۔ شریعت کا خیال رکھا جائے۔ جب بچہ جوان ہو گیا، بچی جوان ہو گئی، اب شہوت کا غلبہ ہے، اب اس وقت نکاح کرنا واجب ہے، اب سنت نہیں رہا نکاح، اب واجب ہے کہ یہ نکاح کرے۔ ہاں، اگر مالی وسعت نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ حدیث میں ہے کہ پھر روزے رکھے۔ اور
مہر بڑھ جانے کی وجہ سے شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے، خرچ اخراجات زیادہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ شادی نہیں کر سکتے، تو بلا وجہ تاخیر خود بخود تاخیر ہوگی۔ اور یہ تاخیر دیہات میں نہیں ہے، یہ شہروں میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہروں میں وہ خرچ بہت زیادہ ہے۔ ایک بندے سے میں نے پوچھا، یہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی کتنا خرچ آیا؟ کہتے ہیں 52 لاکھ روپے میں نے خرچ کیے۔ سوچا جائے 52 لاکھ روپے۔ اور ہمارے بڑے استاد جی مولانا حسن صاحب دامت برکاتہم حیات ہیں، کبھی تشریف لائیں گے، مدرسے کی زمین ہو جائے انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے۔ میں نے خود سنا، اس نے کہا میں نے 4 شادیاں 20,000 روپے میں کی ہیں۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، حیات ہیں، کوئی پرانے زمانے کی بات میں نہیں سنا رہا۔ اس لیے شریعت کا خیال رکھا جائے، کم خرچ پہ اکتفا کیا جائے۔ وہ چھوڑے ولیموں کی کیا ضرورت ہے قرضہ لینے کی؟ صحابہ سے جو کثرت ولیمہ ثابت ہے، ایک بکری ذبح کر کے کھلاؤ۔ ایک بکری ذبح کر کے کھلانے پہ کتنا خرچ آ رہا ہے؟ بہت بھی زیادہ ہو تو 20,000 روپے کہہ دو، بہت بھی زیادہ ہو 20,000 کہہ دو، 10,000 پہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ 20 کہہ دیں۔ اب آج کل کے شادی حال اور دیگر نظام کو دیکھا جائے تو ولیمے پہ 20-20 لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یہ معاشرے کو نقصان کی طرف ہم لے جا رہے ہیں، یاد رکھنا۔ یہ ہم اپنی نسل کو خود ہی تکلیف دے رہے ہیں۔ شریعت نے ہمیں معاملہ بڑا آسان رکھا ہے، شریعت کا خیال رکھا جائے۔ اور ہمارے ایک استاد فرمانے لگے، کوئی دیکھا نہیں سالوں سالوں سے عبد الرحمن بن عوف جیسا شادی کرنے والا۔ کیسی شادی تھی؟ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، بارات لے گئے، اپنے گھر پہنچا دیا۔ کئی دنوں کے بعد، تیسرا چوتھا دن تھا، اس زمانے میں دلہا کچھ مخصوص قسم کی خوشبو استعمال کرتا تھا۔ حضور کے قریب بیٹھے صف میں، اس سے خوشبو آئی، حضور سمجھ گئے یہ وہ دلہا والی خوشبو ہے۔ فرمایا کہ عبد الرحمن کیوں شادی ہوئی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی شادی، ایسی رخصتی کہ حضور کو بھی نہیں بتایا کہ میری شادی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ رخصتی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، اس حدیث کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، کاش کوئی عبد الرحمن بن عوف جیسا آئے اور معاشرے کو یہ سنت بھی تو دکھائے۔ یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے پشاور سے شادی کی تھی، کراچی اپنی بیوی کو پہنچا دیا، گھر والوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بارات آ رہی ہے۔ یہ نظام اب آباد کرنے کی ضرورت ہے، یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ازواجی حقوق کا ذکر فرما رہے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر آپ لوگوں کو یہ خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے بے انصافی کا خطرہ ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کرو جو آپ چاہیں ان عورتوں سے، 2 بیویاں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر آپ ڈرپوک ہیں تو پھر ایک، او ما ملکت ایمانکم، یا باندیوں والی صورت، وہ صورت تو ابھی ہے بھی نہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اس کے بہت قریب ہے کہ آپ سے بے انصافی کا ارتکاب نہیں ہوگا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور اپنی بیویوں کو مہر بخوشی دیا کرو۔ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ خوش باش کچھ معاف کرتی ہیں اپنے نفس کا عوض تو اس کو کھاؤ خوش باش، خوشگوار انداز سے، کوئی جرم نہیں۔
ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما، اور جاہل کو نہ سمجھ کو اپنا مال نہ دو، وہ مال جو اللہ نے آپ کی زندگی کا گزران اس پہ موقوف کر رکھا ہے۔ وارزقوہم فیہا، ہاں اسی میں سے ان کو کھلاؤ، واکسوہم، اور ان کو پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور اپنے ماتحت یعنی بیوی بچوں سے خوش باش نرمی کے ساتھ بات چیت کرتے رہا کرو۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص للہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ جو والدین بچے بچیوں کے رشتوں کے متعلق پریشان ہے، اللہ مناسب رشتے عنایت فرما۔ یا اللہ شریعت کے احکامات کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو رشتے ہو چکے ہیں یا اللہ ان میں جوڑ عنایت فرما۔ یا اللہ جن میں تھوڑ ہیں ان میں بہتر فیصلہ فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عنایت فرما، جن کی اولاد ہے وہ ماں باپ کے لیے دنیا آخرت میں سہارا بنا۔ یا اللہ حرمین شریفین کی مقبول حاضری ہم سب کو بار بار محبت عقیدت کے ساتھ نصیب فرما، اپنا تعلق عنایت فرمایا اللہ، آخری خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا